بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشل میں خوش آمدید۔ ہماری سہاگ رات تھی اور میرا رویہ اپنے شوہر کے ساتھ نہایت ہی بدتمیزانہ تھا۔ میری اس سے نہ ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ میرا شوہر درمیانے طبقے کا تھا، جبکہ میں ہائی کلاس کی تھی اور مالیاتی لحاظ سے بھی اس سے طاقتور تھی۔ میں نے واضح الفاظ میں اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنا جسم تمہارے سپورٹ نہیں کر سکتی۔ اگر تم نے مجھ سے زبردستی بھی کی تو میں تمہاری زندگی تباہ کر دوں گی اور تمہارا جینا حرام کر دوں گی، کیونکہ میں تم سے پیار نہیں کرتی۔ میرے شوہر نے کہا، تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں گا؟ اور وہ تھوڑا میرے قریب آ گیا اور بولا، وہ تمہارا ماضی تھا، تم مجھ سے پیار کرتی تھی، لیکن اب تمہاری شادی ہو چکی ہے، تم ابھی تک پاک دامن ہو۔ پیار کرنا کوئی گناہ نہیں، مجھے بھی تو تم سے پیار ہو گیا تھا۔ دل پر کسی کا بھی زور نہیں چلتا، کب کس پر آ جائے۔ تم میری بیوی ہو، نکاح کے بعد اب تم میرے لیے حلال ہو، میں تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب تمہیں بھی اس کو بھولنا ہوگا، اب تم میری بیوی ہو۔ میں نے کہا، کوئی ضرورت نہیں مجھے بیوی کہنے کی، میں نے اگر تم سے شادی کی ہے تو صرف اپنے ماں باپ کے کہنے پر، اور تمہارے ساتھ شادی محض ایک دکھاوا ہے۔ میں اپنے خاندان کے ہاتھوں مجبور ہو کر بیاہی گئی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم اس بات کا انکار بھی نہیں کر سکتی کہ تم میری بیوی ہو۔ ہمارے درمیان کافی دیر تک بحث رہی۔ میں نے کہا، میری تم سے شادی محض میری مجبوری ہے، اور تم سے شادی کرنے سے تو اچھا تھا کہ میں کسی گدھے سے شادی کر لیتی، تمہارے ساتھ نہیں۔ اور اگر تم واقعی مجھ سے پیار کرتے ہو اور مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو تو پلیز مجھے چھوڑ دو۔ میری بات سن کر وہ مجھ سے تھوڑا دور ہو گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، جو تم نے کہا میں نے سن لیا۔ میری ایک بات سن لو اور اس بات کو ساری زندگی یاد رکھنا۔ میں نے کہا، بولو۔ اب تو وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کہا، غصے کی حالت میں زبان سنبھال کر بات کرنی چاہیے، کبھی بھی سخت جملوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ دیر بعد آپ کا غصہ تو ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن آپ کے کہے الفاظ اگلے انسان کو کتنی اذیت دیں گے، اسے کب تک یاد رہیں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور اس نے مزید کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تمہیں تکلیف دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، میں تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اس کے بعد اس نے الماری سے اپنا کمبل نکالا اور صوفے پر جا کر الگ سو گیا۔ پھر رات کو کب مجھے بھی نیند آ گئی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ میں بھی جلدی سے اٹھ گئی اور اس کا تحفہ جو اس نے دیا تھا وہ نیچے پڑا تھا، اور حق مہر کی رقم جو کہ 50,000 روپے تھی، میں نے دونوں کو پلنگ کی دراز میں رکھ دیا، زیور اتارے اور نہانے چلی گئی، اور پھر بعد میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں باقی رشتہ دار بھی آ گئے۔ میرے شوہر کی خالہ اور پھپھو تھی۔ میں نے انہی کے ساتھ اپنی سسرال میں پہلا ناشتہ کیا، اور تھوڑی دیر بعد میری سہیلیاں بھی آ گئیں اور سب باری باری پوچھنے لگیں، کیسی تھی تمہاری پہلی رات، اور شوہر نے کیا تحفہ دیا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے سب کا حسب معمول جواب دیا، بس ٹھیک تھی۔ چونکہ ہمارا گھر ایک دوسرے کے قریب تھا، اس لیے رخصتی سے قبل ہی ولیمہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد شادی کی باقی رسومات ادا کی گئی تھیں۔ شادی کی دوسری رات تھی۔ شوہر کمرے میں تو لیٹا ہوا تھا، وہ میرے پاس ہی سو گیا، جو مجھے اچھا نہیں لگا، اور میں نے کہا، تمہاری جگہ وہاں صوفے پر ہے، تو اس نے کہا، یہاں سونے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم یہیں سو، میں صوفے پر سو جاتی ہوں۔ تو میرے شوہر نے کہا، کوئی ضرورت نہیں، تمہارے باپ نے ہے نہ دیا، تمہیں سو جاؤ، میں خود ہی صوفے پر سوتا ہوں۔ تیسرے دن میں نے موقع پا کر اپنی خالہ کے بیٹے کو فون کیا تو وہ رونے لگا اور کہا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، میرے ساتھ رہنے کا وعدہ کر کے کسی اور کے ساتھ ہی اپنی راتیں گزارو گی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ہمارے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے اپنے شوہر کو چھونے تک نہیں دیا، میں صرف تم سے پیار کرتی ہوں، اور دیکھنا ہم دونوں بہت جلد ہی ایک ہو جائیں گے۔ یہ شادی زیادہ دیر تک نہیں رہے گی، جب میں تمہاری ہوں گی تو کنواری ہی ہوں گی۔ ایک ہفتے تک وہ مسلسل مجھے پانے کے لیے کوشش کرتا رہا، لیکن میں نے اس کو قریب نہیں آنے دیا، میں نے اس کو اپنے پاس نہیں آنے دیا، یہ ہم 3 لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ شادی کے 10 دن بعد میرا باپ چلا گیا، جس کا مجھے ڈر رہتا تھا، اور میرے شوہر کے بھی سارے رشتہ دار چلے گئے تھے، اور شادی کے 2 ہفتوں بعد وہ بھی ملتان چلا گیا۔ شادی کے 2 ہفتوں بعد میرا شوہر بھی مجھ سے ناراض ہو کر ملتان چلا گیا۔ اب گھر میں میری ساس، میرا سسر اور میں اور میرے شوہر کے چچا کی فیملی رہتی تھی۔ فیملی زیادہ بڑی بھی نہیں تھی اور سب لوگ میرا اچھے سے خیال رکھتے تھے۔ ایک رات میں کمرے میں سوئی ہوئی تھی تو بیتے دن یاد کر رہی تھی۔
مجھے یاد آیا کہ میرے شوہر نے مجھے تحفہ دیا تھا اور پیسے بھی۔ میں نے پلنگ کی دراز کھولی تو وہ تحفہ اور میری حق مہر کی رقم جو 50,000 تھی۔ میں نے تحفہ کھولا تو اس میں اسمارٹ فون تھا، جسے پا کر میں بے حد خوش ہوئی کیونکہ مجھے اسمارٹ فون کی ضرورت تھی، اور رقم بھی میں نے اٹھا کر اپنے پرس میں رکھ دی تھی، اور میرے پاس پیسے بھی بہت زیادہ تھے کیونکہ شادی کے موقع پر جو مجھے پیسے ملے تھے وہ مجھ سے کسی نے بھی طلب نہیں کیے تھے۔ اور اب میں اپنی خالہ کے بیٹے سے جس سے پیار کرتی تھی روزانہ بات کرتی، وہ بھی صبح سب سے پہلے اسی سے بات کرتی، دوپہر کا اور رات کو سونے وقت تک اس سے بات کرتی۔ کچھ دنوں بعد اس نے کہا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور میں بعد میں آپ کو دے دوں گا۔ تو میں نے کہا بولو کتنے چاہیے؟ تو اس نے کہا 20,000۔ میں نے اپنی حق مہر کی رقم میں سے 40,000 اسے بھیج دی اور کہا ضرورت نہیں مجھے، تم اپنی ضرورت پوری کر لو۔ میرا شوہر 10 دنوں بعد صرف 2 دنوں کے لیے گھر آتا تھا، لیکن میرا اس کے ساتھ رویہ نہیں بدلا، اور میں نے کہہ دیا تھا کہ ہماری شادی زیادہ دیر تک نہیں رہے گی، اس لیے میرے ساتھ تم کچھ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اس نے مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ ہر مہینے 15,000 روپیہ دیتا اور جوتے کپڑے میک اپ تک کا سامان میرے لیے لے کر آتا۔ کپڑے اور جوتے بہت مہنگے ہوتے تھے جس کی میں قدر نہیں کرتی تھی، کسی دوست کو اٹھا کر دے دیتی تو کبھی کسی اور کو۔ میں گھر میں بور ہو رہی تھی تو ایک دوست سے اس کا حال چال پوچھا۔ اس نے مجھے کہا آگے پڑھائی شروع کر دوں، اچھا ٹائم گزرے گا۔ ابھی تک میری تعلیم میٹرک تھی، میرے میٹرک کے نمبر 810 نمبر تھے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آگے پڑھنا چاہتی ہوں تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ پھر میں نے اپنے شوہر پر دباؤ ڈالا تو وہ مان گیا اور اس نے اپنی ماں کو بھی راضی کر لیا، اور اس نے میرا داخلہ پنجاب کالج میں کروا دیا جو کہ ہمارے گھر سے کوئی 25 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور بس ہمیں روزانہ لینے آتی تھی۔ اور میں نے FSC سے اپنی آگے تعلیم کا آغاز کیا، لیکن میرا اپنے شوہر سے رویہ تبدیل نہیں ہوا۔ جب بھی کبھی وہ مجھے فون کرتا تو میں اس سے روکھے دل سے بات کرتی اور کہتی جو بولنا ہے بولو ورنہ فون بند کر دو۔ ہفتے کے دن واپسی پر وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے کر کالج سے آتا تھا۔ کالج میں بھی میری 2-3 لڑکیاں اچھی دوست بن گئی تھی، لیکن وہ میری اس دواچی زندگی کے بارے میں نہیں جانتی تھیں، اور جب بھی وہ مجھے لینے آتا تو وہ مجھ سے کہتی تمہارا شوہر بہت اچھا ہے، کتنا خیال رکھتا ہے تمہارا، اور قسمت والوں کو ہی ایسے جیون ساتھی ملتے ہیں۔ اور میں کہتی ہاں بس ٹھیک ہے۔ ہماری شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے، لیکن میں نے اس سے کبھی پیار سے بات تک نہیں کی تھی۔ خیر اس نے بھی کبھی مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ہماری شادی کو 4 مہینے ہوئے کہ میری دوسری پھوپھو کی بیٹی کی شادی طے ہو گئی جو کہ بہاولپور شہر میں رہتی ہے۔ میرے شوہر کے بھی اپنی خالہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، وہ میرے شوہر کو اپنا بیٹا مانتی تھی، اور میرا شوہر اور اس کی خالہ کا بیٹا ایک اچھے دوست بھی تھے۔ میرے شوہر نے مجھ سے فون پر پوچھا کہ شادی پر جاؤ گی، پر میں نے کہا نہیں میں پڑھائی میں مصروف ہوں، میں نہیں جا رہی، تم چلے جاؤ۔ اس کے بعد میری خالہ کا بیٹا جس سے میں پیار کرتی تھی اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ شادی پر آ رہا ہے، کیونکہ اس کی ماں اور میری پھوپھو آپس میں کزنز تھی۔ تو میں نے کہا پہلے تو نہیں آ رہی تھی اب آؤں گی۔ اس نے کہا میں منتظر رہوں گا، تو میں نے بھی کہا میں بھی۔ میں نے پھر رات کو شوہر کو فون کیا اور کہا میں بھی شادی پر چلوں گی۔ شادی پر میری ساس، میں اور میرا شوہر گئے تھے۔ ہم 3 دن پہلے ہی شادی پر گئے تھے، میری خالہ ابھی تک نہیں آئی تھی، وہ اگلے دن آئی۔ میری اپنی محبت سے آمنے سامنے کی ملاقات 2.5 سال بعد ہو رہی تھی۔ میں اس سے ایک کمرے میں ملی، ہم نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ اب ہم ایک دوسرے کے سامنے رہتے تھے، جبکہ میرا شوہر اپنی کزن جو کہ اس کا دوست بھی تھا اس کے ساتھ مصروف رہتا تھا۔ میرے خالہ کے بیٹے جس سے میں پیار کرتی تھی اب روز مجھ سے ملتا اور ہم اکثر چھت پر اکیلے ملتے۔ مجھے اس کی نیت کچھ ٹھیک نہیں لگی، لیکن میں نے اگنور کر دیا کیونکہ میں اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ ایک دفعہ ہم چھت پر ایک ساتھ باتیں کر رہے تھے، اس نے مجھے ایک انگوٹھی تحفے میں دی جسے دیکھ کر میں بہت خوش ہو گئی، اور وہ مجھے غلط طریقے سے چھو بھی رہا تھا اور وہ باتیں بھی کر رہا تھا۔ اس نے کہا جو ہم شادی کے بعد کر سکتے ہیں وہ شادی سے پہلے کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں چاہتی۔ وہ مجھے زبردستی اپنے قریب کر کے ادھر ادھر چھونے لگا جس کی میں نے مذمت بھی کی اور میں نے اسے روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ کچھ دیر تک تو میں نے مزاحمت کی، خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن پھر میں نے بھی خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ ابھی کوئی 1-2 منٹ ہی گزرے تھے کہ میرا شوہر وہاں آ گیا اور اس نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا۔ میرے شوہر نے مجھے میرے کزن کے ساتھ رات کے وقت تنہا چھت پر دیکھ لیا تھا۔ میرا شوہر میرے پاس آیا، اس سے پہلے میں اسے کچھ کہتی اس نے مجھے ایک تھپڑ مارا اور دوسرا بھی مارنے لگا تھا کہ اس کے اور میرے درمیان میری خالہ کا بیٹا میرا کزن آ گیا اور اسے روک دیا،
اور کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے مارنے کی؟ میرے شوہر نے کہا بیوی ہے یہ میرے آگے سے ہٹ جاؤ ورنہ تیرا وہ حشر کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ میرے کزن نے کہا میں پیار کرتا ہوں اس سے، اور اس نے میرے شوہر کا گریبان پکڑ لیا۔ میرا شوہر جسمانی لحاظ سے میرے کزن سے طاقتور تھا۔ میرے شوہر نے اسے منہ پر ایک کک ماری تو اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ میں اپنے شوہر کے آگے آ گئی اور اسے کہنے لگی تمہارا دماغ ٹھیک ہے، تم کیوں مار رہے ہو اسے؟ میری یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی کہ میرے شوہر نے مجھ پر ایک اور زوردار تھپڑ مارا تو میں نیچے گر پڑی، اور پھر اس نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور نیچے چلنے لگا۔ نیچے چلنے سے پہلے اس نے میرے کزن سے کہا تجھے تو میں بعد میں دیکھوں گا۔ ہم نیچے اپنے کمرے میں آ گئے تو میرے شوہر نے کہا تمہارے ساتھ جو کرنا ہے وہ تو گھر جا کر کروں گا، یہاں نہیں۔ ہم 3 دن بعد واپس لوٹنے والے تھے، لیکن صبح میرے شوہر نے کہا کہ ہم آج ہی واپس لوٹ رہے ہیں۔ اس نے کسی کی بھی نہیں سنی اور ہم اسی دن ہی گھر واپس لوٹ آئے۔ گھر آ کر رات کو ہمارے درمیان کافی بحث و تکرار ہوئی۔ کچھ اس نے مجھے بولا تو بہت کچھ میں نے اسے بولا۔ آخر میں جو میں چاہتی تھی میں نے اسے بولا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں، میں تمہارے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتی۔ تو اس نے کہا میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اگر تم نے مجھے طلاق نہیں دی تو میں عدالت میں چلی جاؤں گی اور خلا کر لوں گی۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا۔ اس کے بعد جو اس نے کہا تو آگے سے میرا منہ بند ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا مجھے بھی تمہارے ساتھ ساری زندگی نہیں رہنا، مجھے بھی خوش رہنے کا حق ہے۔ میں نے تم سے اتنا پیار کیا کہ تمہیں تکلیف دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں طلاق چاہیے نا تو جاؤ اپنے باپ سے پوچھ کر آؤ کہ میں طلاق لے کر آ رہی ہوں۔ تمہیں طلاق دینے کے بعد تمہارے باپ نے یا تمہاری فیملی نے مجھے کچھ کہا یا مجھ سے طلاق کی وضاحت طلب کی تو میں ان کو پھر سب سچ بتا دوں گا۔ تمہیں اگر طلاق چاہیے مجھ سے تو تمہیں مجھے ایک بات کی گارنٹی دینی ہوگی کہ تمہارے خاندان کی طرف سے مجھ پر کوئی سوال نہیں داغا جائے گا۔ مجھے پتا تھا جو سلوک میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا ہے یا جو کر رہی ہوں، اگر میری فیملی والوں کو پتہ چلا تو میرا باپ پکا مجھے تو نہیں چھوڑے گا۔ 2 دنوں بعد میرا شوہر واپس ملتان چلا گیا، جبکہ دوسری طرف میرے کزن کا غصہ عروج پر تھا۔ اس نے کہا تیرے شوہر کو تو میں نہیں چھوڑنے والا، اب اسے میں جان سے مار ڈالوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنے شوہر کو مارنا نہیں چاہتی۔ میرا کزن جو کہ بہت غصے میں تھا میرے شوہر کو گالیاں بھی نکالتا رہا اور کہتا رہا کہ اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا، جبکہ میرا شوہر اس نے تو مجھے تو کیا کبھی میں نے اس کے منہ سے گالی تک نہیں سنی۔ میرا شوہر غصے کی حالت میں بھی تمیز کا دائرہ نہیں چھوڑتا، عورت کی عزت کرنا اسے اچھی طرح سے آتا تھا۔ اس کے بعد میرے کزن نے میرے شوہر کے ساتھ فون پر رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ واپس اپنی ماں کے ساتھ کراچی نہیں گیا تھا، جبکہ وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ لودھرا شہر میں رہنے لگا۔ ان کے پاس 2 گھر تھے، ایک لودھرا میں دوسرا کراچی میں، اور میرے شوہر اور میرے کزن کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے۔ اسی اثناء میں میرا شوہر مجھ سے دور ہوتا چلا گیا۔ جو ہفتہ 10 دن بعد گھر آتا تھا اب وہ کئی ہفتوں بعد آتا، اور موبائل پر جو ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ بات کرتا تھا اب کئی دنوں بعد تک فون کرتا۔ اور دوسری طرف میرا کزن، اس کا مجھ سے رویہ خراب ہونے لگا اور وہ مجھ سے عجیب باتیں کرنے لگا اور مجھ سے جسم کی مسلسل مانگ کر رہا تھا، جو کہ اس بار میں نے سختی سے منع کر دیا۔ اب مجھے اپنے کزن سے فون پر بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا، اور مسلسل مجھے دھمکیاں دیتا رہا کہ تمہارے شوہر سے بدلہ لینا ہے، اسے میں نہیں چھوڑوں گا۔ میں اسے سمجھاتی رہی کہ مجھے اسے مارنا نہیں ہے، کیونکہ اس نے کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں دی۔ جب وہ نہیں مانا تو میں نے پھر اسے کہا کہ اگر تم نے میرے شوہر کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچائی تو میں تجھے پکا نہیں چھوڑوں گی۔ میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ مجھے کچھ وقت دے دو، میں اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر کے تمہارے پاس لوٹ آؤں گی۔ میرے کزن نے کہا تم مجھے نہیں چھوڑو گی اپنے شوہر کی خاطر، دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ، اور اس نے فون کاٹ دیا۔ لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ میرے شوہر کے ساتھ کچھ کر نہ دے۔ میں نے دوسرے دن شوہر کو فون کیا اور اسے کہا کہ میرے کزن نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہارے شوہر سے بدلہ لوں گا، اسے چھوڑوں گا نہیں، تم پلیز اسے مت ملنا۔ میرا شوہر ہنسنے لگا اور کہا تمہیں کب سے میری فکر ہونے لگی، تم بھی تو یہی چاہتی ہو۔ میں نے کہا میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ اس نے میری بات نہیں سنی اور موبائل بند کر دیا۔ اس کے بعد میرے کزن نے میرے شوہر کو اکیلے ایک ویرانی جگہ ملنے کے لیے بلایا۔ میں نہیں جانتی اس نے میرے شوہر کو کیا کہہ کر بلایا، اور میرا شوہر اکیلے اس سے ملنے چلا گیا، جبکہ میرا کزن اپنے کسی دوست کو بھی اپنے ساتھ لایا تھا، جس کا مجھے بعد میں پتہ چلا تھا۔ میرے شوہر اور میرے کزن کے درمیان کیا باتیں ہوئی میں نہیں جانتی، لیکن اسی ملاقات میں ہی میرے شوہر اور میرے کزن کی لڑائی ہو گئی۔
اس لڑائی میں میرے کزن کا بازو ٹوٹ گیا، جبکہ میرے کزن کی طرف سے میرے شوہر پر گولی چلا دی گئی، جس سے میرا شوہر بہت زیادہ زخمی ہو گیا، جبکہ میرا کزن اور اس کا دوست وہاں سے بھاگ گئے۔ میرے شوہر کو گولی لگی تھی اور میرا کزن اور اس کا دوست وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ مجھے اس بات کا پتہ میرے کالج کی ایک کلاس فیلو سے پتہ چلا، جس نے میرے شوہر کو اپنے بھائی کی مدد سے اسپتال پہنچایا اور مجھے فون کر کے بتایا، کیونکہ میں کچھ دنوں سے کالج بھی نہیں جا رہی تھی۔ جب مجھے اس نے فون کر کے بتایا تو میں بہت ڈر گئی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، کیونکہ میں شوہر سے علیحدگی چاہتی تھی، لیکن اس کے بدلے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ میں نے جلدی میں اپنی دوسری پھوپھو کے بیٹے کو، جو کہ میرے شوہر کا دوست بھی تھا، فون کیا تو اس نے کہا مجھے پتہ لگ چکا ہے اور میں وہیں جا رہا ہوں، لیکن یہ بات کسی کو مت بتانا ابھی۔ اور وہ میرے شوہر کو ملتان میں کسی نجی اسپتال میں لے گیا۔ میں بار بار اسے فون کر کے پوچھ رہی تھی۔ میرے پھوپھو کے بیٹے نے کہا اسپتال لے آیا ہوں، رات کو آپریشن ہوگا اس کا، لیکن زندہ ہے ابھی تک، بس دعا کرو۔ اس وقت میں نے اپنے شوہر کی زندگی کی دعا کی۔ میری پھر صبح کے وقت پھوپھو کے بیٹے سے بات ہوئی۔ اس نے کہا کہ رات کو آپریشن ہو گیا تھا لیکن ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ میں نے اس سے اسپتال کا پتہ پوچھا اور کالج کے بہانے کے لیے ملتان روانہ ہو گئی۔ میرے کوئی 10 بجے تک اسپتال جا پہنچی۔ جب میں پہنچی تو میرے شوہر کو ہوش نہیں آیا تھا اور میرے شوہر کے ساتھ اس کا کوئی اور دوست بھی تھا، جو پھر کچھ لمحے کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ میری پھوپھو کا بیٹا مجھ پر غصہ کرنے لگا اور کہا تجھے کس نے یہاں آنے کے لیے کہا؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، لیکن میں چپ رہی، اس کی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کوئی 1-1.5 گھنٹے بعد میرے شوہر کو ہوش آیا۔ اس کی حالت بہت خراب بھی تھی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر رو رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا تجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اور اس نے مجھ سے پوچھا میرے ماں باپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ تو میں نے کہا نہیں۔ اس نے پھر مجھے سختی سے منع کیا کہ یہ بات میرے ماں باپ کو پتہ نہیں لگنی چاہیے، وہ مجھے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے، اگر مر جاؤں تو بتا دینا، لیکن جب تک زندہ ہوں تب تک انہیں اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنے بیٹے کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے اور میں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا۔ تم مہربانی کر کے اپنا منہ بند رکھنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں کچھ دیر تک وہاں بیٹھی رہی۔ اس نے پھر مجھے گھر واپس جانے کا بولا تو میں نے اسے کہا اپنا خیال رکھنا۔ اس نے کہا تجھے کب سے میری فکر ہونے لگی؟ تم بھی تو یہی چاہتی ہو نا کہ میں جلدی سے اس دنیا سے چلا جاؤں اور تمہیں آزادی ملے، اور ویسے پلان تم دونوں کا اچھا تھا، لیکن قسمت میری کہ میں بچ گیا۔ میں رونے لگی اور کہا کہ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی تھی، میں تم سے علیحدگی ضرور چاہتی تھی، لیکن بدلے میں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ میں نے واپسی سے قبل اپنی پھوپھو کے بیٹے سے کہا کہ وہ میرے شوہر کا خیال رکھے، تو اس نے کہا کہ میرا کزن ہی نہیں بلکہ میرا دوست بھی ہے اور میں اسے چھوڑ کر بھاگ نہیں جاؤں گا۔ جب تک یہ مکمل ٹھیک نہیں ہوتا تب تک میں اس کے پاس رہوں گا۔ تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ جبکہ وہ میرے شوہر کی ہدایت پر مجھے ملتان سے گھر تک چھوڑ گیا تھا، اور اسی رات کو میری خالہ کے بیٹے کا بھی فون آیا تو میں نے اپنا سارا غصہ اس پر نکالا کہ تمہیں روکا تھا کہ اسے کچھ بھی مت کرنا، تو اس نے کہا شکر کرو کہ وہ بچ گیا ہے، جس کے بعد میری اس سے کافی بحث ہو گئی، جو کہ بعد میں ہمارے درمیان اختلافات کا بھی سبب بنی۔ میں ہر تیسرے دن شوہر سے ملنے ملتان جاتی، جبکہ میرا شوہر مجھے کہتا مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تم یہاں نہیں آیا کرو، اور ملتان سے واپسی مجھے میری پھوپھو کا بیٹا گھر تک چھوڑ جاتا، اور دوسری طرف میرے کزن کے ساتھ میرے اختلافات بڑھنے لگے۔ جو صبح شام میں اس کو فون کرتی تھی، اب میرا دل بھی اسے فون تو کیا اس سے بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، اور یہی خواہش تھی کہ جلدی سے میرا شوہر ٹھیک ہو جائے اور گھر آ جائے، اور میرا دل کرتا کہ اب میں اپنے شوہر سے ہر وقت باتیں کرتی رہوں۔ میرا دل میرے کزن سے بھر گیا تھا، کیونکہ اس کا رویہ بہت خراب ہو گیا تھا، جو کہ گالیاں دیتا اور مجھ سے بہت ہی گندی باتیں کرتا، جو مجھے سخت ناپسند تھیں، اور مجھے لگنے لگا تھا کہ میرے باپ نے میرے ساتھ جو کیا وہ بالکل صحیح تھا۔ جو بھی میرا ہمسفر میرے باپ نے میرے لیے چنا وہ واقعی میرے قابل ہے، اور میرے باپ نے مجھے میری پسند کا لڑکا نہ دے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، جو کہ میں اپنے باپ سے کچھ ناراض تھی، اسی باپ کے فیصلے سے اب خوش تھی۔ اور ایک دن میں نے اپنے کزن سے بھی کہہ دیا کہ اب یہ بات تمہیں قبول کر لینی ہوگی کہ میں کسی اور کی بیوی ہوں، اب میں تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی۔ میں تم سے پیار کرتی تھی، لیکن تمہیں میرا جسم چاہیے تھا، میں نہیں۔
جبکہ میرا شوہر میرے روکنے کے بعد اس نے کبھی مجھ سے زبردستی تو دور کی بات ہے، اس نے مجھ سے کبھی بدتمیزی سے بات بھی نہیں کی، اور تم نے تو ہر حد پار کر دی، اور اب میں اپنے شوہر کو قبول کرنے جا رہی ہوں، اور جو اس کا حق ہے مجھ پر وہ اسے دینے جا رہی ہوں، اور تم مجھے بھول جاؤ اور مجھے کبھی دوبارہ فون مت کرنا، اور میری دعا ہے کہ تمہیں مجھ سے اچھی لڑکی ملے۔ تو اس نے کہا تم مجھے نہیں چھوڑ سکتی، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، اور کہنے لگا تم مجھے نہیں چھوڑ سکتی۔ جب میں نے مسلسل اس کی باتوں کا انکار کیا تو اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اور مجھے کہنے لگا اگر تم نے مجھے چھوڑا یا میرے سوا تم نے اپنے شوہر کو اپنا جسم دیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میرے پاس تمہاری ساری فون کالز کی ریکارڈنگ موجود ہیں، اور تمہاری تصویریں تمہاری فیملی اور تمہارے باپ کو بھیج دوں گا۔ میں نے کہا تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے جواب دیا اگر تمہاری خاطر تمہارے شوہر کو گولی مار سکتا ہوں تو سوچو یہ ریکارڈنگ اور تصویریں تمہارے باپ کو بھیجنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے میری بات نہیں سنی تو میں نے اپنی شکست قبول کر لی اور اس سے وعدہ دیا کہ میں اپنے شوہر سے کوئی تعلق نہیں بناؤں گی، کیونکہ اگر وہ سب میرے باپ کو بھیج دیتا تو میرا باپ پکا مجھے جان سے مار ڈالتا۔ 1-2 ہفتوں تک میرا شوہر کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس کے بعد وہ گھر آیا، لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، وہ بالکل نارمل رہتا، بس زیادہ باہر نہیں جاتا، زیادہ تر گھر میں رہتا، لیکن اس دوران میں چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا، کیونکہ مجھے پہلے ہی ڈر تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مجھے اپنانا نہیں چاہتی تو پھر مجھ سے طلاق لے لو اور اپنے گھر چلی جاؤ، اس سے تمہیں آزادی مل جائے گی اور بعد میں جس سے چاہنا شادی کر لینا۔ میں قصوروار تھی، مگر ان دنوں میں اپنے شوہر کا سامنا نہیں کر سکی اور اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ 1 ہفتے بعد میرا شوہر واپس چلا گیا۔ اب میرا کزن مجھے بلیک میل کرنے لگا اور مجھ سے 20,000 مانگے اور کہا اگر تم نے نہ دیے تو یہ ثبوت تمہارے باپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ میں نے اسے 20,000 بھیج دیا اور اس سے سارے ثبوت مانگے، جس کے جواب میں اس نے کہا یہ ثبوت نہیں تمہاری گردن ہے جسے جب چاہوں مروڑ سکتا ہوں۔ اب تک میں بھی اس سے تنگ آ چکی تھی اور کوئی ایسا راستہ تلاش کر رہی تھی جس سے مجھے اپنے کزن سے چھٹکارا ملے اور ثبوت بھی میرے پاس آ جائے۔ میرا کزن مسلسل مجھے تنگ بھی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ بلیک میلنگ پر بھی اتر آیا تھا اور مجھے اپنی ہوس بھی بچانا چاہتا تھا۔ میں تنگ آ چکی تھی اس سے، اب تو مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی کہ میں نے ایک ایسے انسان سے پیار کیا جس کو میں نہیں میرا جسم چاہیے تھا بس، اور کچھ نہیں۔ اور دوسری طرف میرا شوہر تھا جس نے میری اتنی عزت کی جتنی کوئی اپنی ماں کی بھی نہیں کرتا۔ میرے شوہر کے ساتھ میری نفرت کب محبت میں بدلی یہ تو مجھے اب پتہ لگ رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد میرے کزن نے مجھ سے 50,000 کی مانگ کی اور کہا کہ مجھے بائک لینی ہے، مجھے 50,000 دو۔ جب میں نے منع کیا تو اس دھمکی پر اتر آیا کہ تم مجھے نہیں جانتی، میں تمہاری زندگی تباہ کر دوں گا اگر تم نے مجھے پیسے نہ دیے۔ میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے تم جیسے انسان سے محبت کی، تم نے میرا پیار دیکھا ہے، میری نفرت نہیں، تم مجھے بھی نہیں جانتے، میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ خیر میری دکھتی رگ اس کے ہاتھ میں تھی، میں اسے زیادہ کچھ نہیں بول سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے کہا کہ پیسے ابھی میرے پاس نہیں، مجھے 5 دن کا وقت دو، تمہیں پیسے بھیج دوں گی۔ اس نے کہا صرف 5 دن، ورنہ چھٹے دن سب تمہارے باپ کو بھیج دوں گا۔ اب مجھے میرے کزن سے چھٹکارا پانا تھا اور اسے سبق بھی سکھانا تھا۔ سوچتے سوچتے میری ایک رات گزر گئی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ پاکستان FIA سیکیورٹی ہی اس کا حل ہے، وہی مجھے بچا سکتے ہیں۔ میں FIA سائبر کرائم والوں سے رابطہ کیا اور انہیں سب بتایا اور شرط رکھی کہ میرا مکمل پردہ رکھا جائے، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ درخواست میں نے دائر کی ہے۔ انہوں نے مجھے آفس بلایا تو میں نے کہا میں آفس نہیں آ سکتی۔ ہماری ملاقات ملتان میں ہوئی، 2 آفیسرز تھے، میں ان سے ملنے گئی۔ آفیسرز بہت اچھے اور ایماندار تھے اور میں نے ان کے سامنے اپنے کزن سے بات کی اور ساری باتیں بما ثبوت آفیسرز کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے مجھے یقین دہانی کروا دی کہ 2 دن تک وہ پکڑا جائے گا۔ میں نے ان آفیسر سے کہا کہ وہ سارے ثبوت مجھے دے دینا اور جب وہ گرفتار ہو جائے تو ایک آخری بار میری بات ضرور کروا دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بات کروا دی جائے گی، مگر ثبوت آپ کو کچھ عرصے بعد دیے جائیں گے۔ میں پھر گھر واپس لوٹی۔ 3 دن بعد وہ میرا کزن FIA سائبر کرائم سیکیورٹی کے ہاتھوں پکڑا گیا اور آفیسرز نے اپنے وعدے کے مطابق میری اس سے بات بھی کروائی۔ میں نے کہا میں نے تو تم سے بے حد سچا پیار کیا تھا اور تمہاری خاطر اپنے شوہر سے لڑتی رہی۔ اس نے کہا تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب سب کچھ تمہارے باپ کو بتاؤں گا۔ میں نے کہا کہ اب تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، اب تم انہیں بتاؤ گے تو الٹا میں تم پر الزام لگاؤں گی اور اب کی بار میری فیملی مجھے نہیں بلکہ تمہیں نہیں چھوڑے گی۔
اب کچھ عرصے کے لیے سڑتے رہو جیل میں، تب تک کے لیے میں اپنے شوہر کو اپنا چکی ہوں گی۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں بھولوں گا، میرا انتظار کرنا۔ اس کے بعد آفیسرز نے کہا آپ بے فکر ہو جاؤ، ہم اچھی سی خدمت کریں گے اس کی۔ میں نے انہیں کہا کہ اسے مارنا نہیں، بس کچھ عرصے کے لیے جیل میں بند ہی رکھو اسے۔ اور اس طرح میں نے خود کو بدنامی سے بچانے اور اپنی حفاظت کے لیے اپنی ہی محبت کو گرفتار کروایا۔ یہاں پر آپ یہ بات یاد رکھیں، جب مشکلات دروازے پر دستک دیتی ہیں نا تو سارے وعدے اور عقیدے کھڑکیوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر چاہے سامنے والا جتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو، جیسا کہ میں نے کیا۔ بتائیے گا ضرور میں نے اسے گرفتار کروا کر اچھا کیا یا برا، کیونکہ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ خیر مجھے جو ڈر تھا وہ ختم ہوا، اب میرے کزن کا خیال تک میرے ذہن سے نکل رہا تھا۔ اب جو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا تھا مجھے اس پر شدید پچھتاوا تھا۔ جب بھی کبھی رات کو تنہا بیٹھ کر اپنے ماضی کو یاد کرتی تھی تو اپنے کیے پر رونا آ جاتا تھا۔ سوچتی تھی کہ کیا قصور تھا میرے شوہر کا جو میں نے اس پر اتنا ظلم کیا۔ یہی اس کا قصور تھا کہ اس نے مجھ سے پیار کیا اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی اس نے پوری کی۔ باپ کے بعد جس نے میری حفاظت کی وہ میرا شوہر تھا، جس نے میری تمام ضروریات پوری کی وہ میرا شوہر تھا، جس نے ہر مشکل وقت میں میری مدد کی وہ میرا شوہر تھا۔ اور میں نے ان سب کے بدلے میں کیا دیا؟ صرف دھوکہ، جس نے میرے روکنے کے بعد بھی مجھے چھوا تک نہیں، اور اس کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ مجھے جان سے اگر نہ مارتا تو سارے ظلم مجھ پر ضرور کرتا۔ میری ساری نادانیوں اور کوتاہیوں پر میرے شوہر نے پردہ رکھا، یہاں تک کہ اس نے یہ بات بھی اپنے ماں باپ کو نہ بتائی کہ مجھے گولی لگی اور میں موت کے منہ سے لوٹا ہوں۔ جب بھی یہی خیال آتا تو سوچتی تھی کہ واقعی میں میرا شوہر مرد ہے، اتنا بڑا دل جگر رکھتا ہے، اور میں نے اس انسان کے ساتھ کیا کیا؟ صرف اس کا یہی قصور ہے کہ اس نے مجھ سے پیار کیا، بس یہی غلطی ہے اس کی۔ خیر اب مجھے اپنے شوہر کو پانا تھا، اب اس سے مجھے معافی مانگنی تھی۔ میرا شوہر ملتان سے کراچی چلا گیا، میں اسے گھر آنے کے لیے مناتی تھی اور اس نے مجھے کہا کہ جب انسان کو گھر کی نعمتیں میسر نہ ہوں تو اسے باہر کی لعنتیں لبھانے لگتی ہیں۔ گھبراؤ نہیں، میں نے زندگی میں صرف تم سے پیار کیا ہے اور کسی کا تصور بھی نہیں مجھے۔ جبکہ اسی اثناء میں پاکستان میں لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، جبکہ میرا شوہر اس وقت کراچی میں تھا۔ میں نے اس سے بڑی منتیں کی کہ وہ گھر لوٹ آئے لیکن وہ نہیں آیا۔ اب ادھر میری زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی تھی۔ اب کالج بھی بند تھا، سارا دن اکیلی گھر میں رہتی تھی کیونکہ میں تنہائی پسند ہوں اور مجھے کسی کے ساتھ بھی گھل مل کر رہنا پسند نہیں۔ اور دوسری طرف مجھ پر میرے سسرال اور میری فیملی، خاص طور پر میری ماں اور باپ کی طرف سے شدید دباؤ بڑھ گیا کہ تمہارا شوہر تم سے ناراض ہے کیا؟ کیا کہا ہے تم نے اسے جو وہ گھر نہیں آیا؟ اور تمہیں بچہ بھی نہیں ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اب میری ساری امیدیں میرا شوہر تھا، جبکہ ہمارے درمیان اختلافات اب بہت شدت اختیار کر گئے تھے۔ میرے شوہر نے ایک دن مجھے فون کر کے کہا انتظار رکھنا میرا، اور جس دن آؤں گا اب طلاق کے لیے تیار رہنا۔ جو پہلے میں خود طلاق چاہتی تھی اب اس کے منہ سے طلاق کا نام ہی سن کر میرا وجود کانپ جاتا۔ میں نے اپنے شوہر کو واضح کہہ دیا کہ مجھے تم سے کوئی طلاق نہیں چاہیے، مجھے تم سے کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا، اب میں تم سے ہی پیار کرتی ہوں، اب پیچھے سب کچھ چھوڑ چکی ہوں اور تمہیں گولی مارنے کے جرم میں اپنے کزن کو گرفتار کروا چکی ہوں۔ حالانکہ میں نے اپنے شوہر سے بلیک میلنگ والی بات چھپائی رکھی، لیکن ہماری دوریاں مزید بڑھتی گئیں۔ اب تو وہ مہینے میں 2 بار ہی فون کرتا، جن میں سے ایک 5 تاریخ کو جب وہ مجھے پیسہ بھیجتا تھا۔ راتوں کو جب بھی میں ان کو یاد کرتی تو سوائے رونے کے میرے پاس اور کچھ نہیں ہوتا۔ خیر وقت گزرتا گیا اور سال 2020 رمضان کا مہینہ آن پہنچا اور مجھے بھی امید کی کرن نظر آئی کہ اب میرا شوہر عید پر گھر ضرور آئے گا۔ وقت گزرتا گیا، وہ عید نزدیک آ گئی۔ میرا باپ بھی عید کی چھٹیاں گزارنے گھر آیا ہوا تھا۔ وہ بھی مجھ سے پوچھتا کہ کب آئے گا تمہارا شوہر؟ میں کہتی عید پر آئے گا، لیکن دوسری طرف میرے شوہر نے عید پر گھر آنے سے صاف انکار کر دیا۔ میری لاکھ منتیں اور کوششوں کے باوجود بھی میرا شوہر گھر نہیں آیا اور یوں ہماری عید بھی تنہائی میں گزری۔ اور عید کے بعد میری فیملی کا مجھ پر دباؤ بڑھ گیا کہ ایسا کیا ہوا کہ تمہارا شوہر نہیں آیا اور تمہارے درمیان کون سی ناراضگی ہے؟ میرے شوہر کو گولی لگی تھی، یہ بات میرے باپ کو پتہ لگ گئی اور اس نے مجھے مارا بھی کہ یہ کیا کیا تم نے؟ میں رونے لگی، لیکن جو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا وہ اپنے باپ کو نہیں بتایا اور اپنے باپ سے منت کی کہ یہ بات کسی کو بھی نہ پتہ چلے۔ میرا باپ مجھ سے کافی ناراض ہو گیا۔ عید کے بعد میں کافی بیمار بھی ہو گئی تھی، لیکن میرا شوہر گھر نہ آیا۔ 1000 کوشش کے باوجود میں اسے نہیں منا سکی اور وہ گھر بھی نہ آیا۔ خیر وقت بیت گیا، مجھے بھی لگا کہ شاید اس کا غصہ وقتی ہے اور ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا
کہ اب میں اسے کھو چکی ہوں، اپنے شوہر کو۔ ہر پل ہر گھڑی میں نے اسے یاد کیا، لیکن اب میں نے جو اس کے ساتھ کیا تھا شاید یہی میری سزا تھی۔ خیر، سال 2020 کی عید الاضحیٰ قریب آ گئی تو وہ گھر آنے کے لیے تیار ہوا تو میرے مرجھائے ہوئے چہرے پر بھی خوشی لوٹ آئی، اور میرا شوہر عید سے 5 دن قبل گھر آ پہنچا، لیکن وہ میرے لیے اس بار کچھ بھی نہیں لایا تھا، نہ کپڑے اور نہ کچھ اور۔ پہلی رات وہ وقتی طور پر سو گیا، میں نے بھی اسے کچھ نہ بولا کہ شاید وہ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے سویا ہے۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت مجھے اس سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے اس سے معافی مانگی اور اس کے سامنے رونے لگی کہ میں نے جو کچھ بھی آپ کے ساتھ کیا مجھے معاف کر دیں۔ اس نے جواب دیا، کس چیز کی معافی؟ تم نے کیا کیا؟ تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ میں نے کہا، جو تمہارا مجھ پر حق ہے وہ حق تم لے سکتے ہو۔ میں خود کو تمہارے سپرد کر رہی ہوں، مجھے تم اپنا لو، میں بیوی ہوں تمہاری، تمہارا میرے جسم پر حق ہے اور میرا تمہارے جسم پر۔ اس نے کہا، اب نہیں، سب ختم ہو گیا، اب ہمارے درمیان صرف طلاق ہی ہوگی، اب میں تمہیں قبول نہیں کر سکتا، تمہاری نظر میں میری اوقات ایک جانور سے بھی کم ہے۔ تمہیں یاد ہو یا نہ یاد ہو، میں یاد دلاؤں، جو تم نے شادی والی رات الفاظ بولے تھے، تمہارے بولے گئے ایک ایک لفظ آج تک میرے کانوں میں صدا دیتے ہیں۔ میری غلطی یہی ہے کہ میں نے تم سے پیار کیا، بس۔ میں نے بھی سوچا کہ ناراض ہے، مان جائے گا، حالانکہ اب وہ مجھے چھونے سے بھی کتراتا تھا۔ اب تو میں نے اس کے تحفوں کے لیے بھی ترس گئی تھی۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ اسے پانے کے لیے، لیکن کامیاب نہ ہو سکی اور عید گزر گئی۔ مجھے اب اپنی زندگی سے سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا اور میری ساری کی ساری کوششیں دم توڑ گئیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کروں گا، 2 راستے ہیں تیرے پاس، یا طلاق لو مجھ سے اور اپنے گھر چلی جاؤ اور جس سے مرضی شادی کر لینا۔ دوسرا راستہ، اگر تم نے مجھ سے طلاق نہیں لی تو میں خود تمہیں طلاق دے دوں گا اور دوسری شادی کر لوں گا۔ اب جیسا تمہیں ٹھیک لگے وہ کرو، میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں بنانا چاہتا۔ اور اس کے بعد وہ عید کو 2 ہفتوں بعد واپس کراچی چلا گیا۔ آپ چاہیں بھلے اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، آج ہماری شادی کو 1.5 سال سے اوپر کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن میرے شوہر نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور ایک ہی کمرے میں رہنے کے باوجود بھی ہم اجنبی لوگوں کی طرح رہتے تھے، جیسے کوئی نامحرم انسان رہتے ہوں۔ اب میں تھک چکی ہوں اپنی زندگی سے، اب مجھ میں اور ہمت نہیں رہی، اب میں اپنی زندگی سے لڑتے لڑتے تھک گئی ہوں۔ اب کسی قسم کی بھی مشکلات سے لڑنے کے لیے میرے پاس حوصلہ نہیں رہا، میں ہار گئی ہوں اپنی زندگی سے، اپنا پیار تو پہلے ہی گنوا چکی ہوں، اب آخری امید جو میرا شوہر تھا وہ امید بھی دم توڑ گئی ہے، کیونکہ اگر مجھے طلاق ہوئی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی اور مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ اب میرے پاس 2 راستے ہیں، پہلا یہ کہ میرا شوہر مجھے قبول کر لے اور مجھے طلاق نہ دے اور مجھے واپس وہ تمام خوشیاں دے جو وہ پہلے دیتا رہا، جو کہ تقریباً ناممکن ہے، اور دوسرا راستہ جو میرے پاس وہ خودکشی کا ہے، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں، اور میں کسی دن اپنی جان دے کر خود کو بدنامی، طلاق سے بچا کر تمام پریشانیوں سے آزاد کر لوں گی۔ یہ ایک راستہ مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک طلاق یافتہ کو ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ پھر میں نے مرنے کی کوشش کی، اچانک میرا شوہر آ گیا، خدا جانے اس کے دل میں کہاں سے خیال آیا اور اس نے مجھے معاف کر دیا، اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہم اسی پر ہی سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اصل چہرہ تو بعد میں ہی پتہ چلتا ہے۔ اور آپ کو بے وقوف نہیں بننا چاہیے، نہ کسی سے ڈرنا چاہیے، اگر ہمیں کوئی بلیک میل کر رہا ہو تو ہم ضرور کسی کی ہیلپ لینی چاہیے۔